رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہوئے ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے سامنے نہریں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ ہی نے اتارا آسمانوں سے پانی، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، بس چلا دیا اس کو چشموں کی صورت میں زمین میں، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر اللہ نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتیاں مختلف رنگوں کی، ثم یہیج، پھر اللہ اسے خشک کر دیتے ہیں، فتراہ مصفرا، پس تو دیکھتا ہے اسے زرد، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اسے کر دیتے ہیں چورا چورا۔ ان فی ذالک، بے شک اس سب کچھ میں، لذکرا، البتہ نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ افمن، کیا بھلا وہ شخص، شرح اللہ صدرہ للاسلام، کھول دیا ہے اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پس وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی جانب سے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس بربادی ہے تنگ دلوں کے لیے اللہ کی یاد سے، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں۔ گزشتہ درس میں آپ سماعت کر چکے ہیں، اللہ پاک نے اہل جہنم کا اخروی اعتبار سے گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں کا ذکر فرمایا، اور ان کی سزا کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ ہوگی اور ان کے نیچے بھی جہنم کی آگ ہوگی۔ آج کی آیات میں اس کے مقابلہ میں اللہ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم، ایک طرف تو وہ جہنم والے ہیں جو رب سے ڈرے نہیں، انجام ان کا وہ بنا، دوسری طرف فرمایا وہ لوگ اتقوا ربهم، جو ڈرے اپنے رب سے، تقوی اختیار کیا جنہوں نے، ان کے لیے کیا ہے، فرمایا لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ نیچے کی منزل کی بھی اپنی ہی اہمیت ہوتی ہے، لیکن کھلے علاقہ کے اندر اوپر کی منزل کا جو حسن ہے، وہاں سے پورے منظر کو دیکھنا، یہ سارے نظارے سامنے ہوں تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ تو اللہ پاک اہل جنت کو، جو کہ جنت بھی وسیع عطا فرمائیں گے، اس دنیا سے کئی گنا بڑی ادنا درجے کی جنتی کو ملے گی، اور اس میں اللہ جو محلات عطا فرمائیں گے وہ بالا خانوں میں، یعنی اوپر کی منزلیں، اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کی دیواریں یوں ہماری طرح نہیں،
کہ جن کے اندر باہر سے کچھ نظر ہی نہ آئے، وہ اس قدر صاف شفاف موتیوں کی بنی دیواریں ہوں گی کہ اندر بیٹھے ہوئے شخص کو باہر کا سارا منظر نظر آ رہا ہوگا، یعنی شیشہ نما، کہ اللہ پاک ایسی دیواریں ہیں، اور باہر والے کو اندر نظر نہیں آئے گا۔ جیسے اب ترقی کر گئی ہے دنیا، ویسے شیشے بھی بن چکے ہیں، اندر سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں، باہر والوں کو اندر کا نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے جنت کے لیے جو محلات تیار فرما رکھے ہیں وہ اس طرح خوبصورت ہوں گے کہ اندر بیٹھا ہوا شخص آرام سے اپنے بیڈ پہ، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا باہر کے سارے منظر کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو فرمایا ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقها غرف مبنیہ، اور ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوں گے، یعنی کئی منزلہ عمارت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، حسن کا ایک اور منظر اللہ پیش فرما رہے ہیں، فرمایا ان بالا خانوں کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ نہریں صرف پانی کی نہیں، قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے، طرح طرح کی نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، چونکہ جنت میں جا کر شراب بھی کیا ہوگی انشاءاللہ حلال ہوگی، اور اس شراب میں فطور نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب پینے سے تو دماغ اور ہو جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے انسان، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ اہل جنت کو جو شراب نصیب فرمائے گا اس میں سرور ہوگا، اطمینان ہوگا۔ تو طرح طرح کی نہریں اس محل کے سامنے۔ اب یہ سارا منظر ذرا سوچیں، آج دنیا میں بھی ہر انسان کی تمنا ہے کاش میرے پاس وسیع جگہ ہو، عمدہ قسم کا محل ہو، میں یوں بیٹھا ہوں اپنے جو ہے بستر پر، پلنگ پر، اور سامنے میرے محل کے جو ہے چمن ہو، باغ ہو، اور اس میں نہریں بہ رہی ہوں، ہر قسم کا پھل موجود ہو۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، اللہ ہر ادنا درجے کی جنتی کو بھی یہ نصیب فرمائے گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے فضل سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما لے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے فضل سے؟ کیا اللہ کے فضل کے بغیر اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا جی میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اس رب کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ حضور یہ فرما رہے، اور آج میں اور آپ 2 رکعت نماز اگر کیا پڑھ لی ذرا سی اطمینان کے ساتھ، بس یوں سمجھتے ہیں جنت میں جو سب سے اچھا پلاٹ ہے نا وہ تو میرا ہی ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اعمال پر کبھی گمان نہیں، اللہ کے فضل پہ بھروسہ، رحمت پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو فرمایا تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان محلات کے سامنے نہریں۔ فرمایا وعد اللہ، یہ صرف جو ہے نا وہ آج ہمارے ہاں بھی جیسے نئی گورنمنٹ آتی ہے تو نئے خواب دکھاتی ہے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، ہوتا بعد میں کچھ بھی۔ آپ دنیا پہ قیاس مت کر لینا، دنیا کے بادشاہوں پہ ان چیزوں کو، اللہ کے وعدوں کو قیاس مت کر لینا۔ فرمایا اللہ جو فرما رہے نا، وعد اللہ، یہ رب کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور وہ ذات جو کہہ دیتی ہے اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتی۔ اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، جس چیز کا اعلان ہوا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کا ایک نقشہ پیش فرمایا ہے مثال کے ذریعے، جس زندگی کو آج میں اور آپ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، بس یہی ہے، بس یہاں عیاشیاں موج مستیاں کر لیں، آگے کس نے پوچھنا ہے جا کر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ ایک وقتی اور فانی زندگی ختم ہو جائے گی، آگے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ جو کامیاب ہوں گے وہ مزے کریں گے، اور اللہ نہ کرے جو ناکام ہوا اس کے لیے پھر کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ تو اللہ نے دنیاوی زندگی کا ایک نقشہ پیش فرمایا ہے۔ فرمایا الم ترى، اے مخاطب کیا تو نے غور نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں۔ چونکہ بادل اوپر سے آتے ہیں اس لیے جو ہے آسمان کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ بارش کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن فرمایا اللہ پاک اوپر سے آسمانوں سے پانی نازل فرماتے ہیں فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اب جو پانی اترتا ہے زمین پر کچھ تو اسی وقت جو ہے وہ بہہ کر ندی نالوں میں چلا جاتا ہے، اور کچھ کو زمین جذب کر لیتی ہے، اور زمین کے اندر میرے رب نے قدرتی پائپ لائن بچھا رکھی ہیں، ان لائنوں کے اندر پانی بہتا 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 جہاں میرے رب کو منظور ہوتا ہے چشمے کی صورت میں ابلنے لگتا ہے۔ تو فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ اس پانی کو چلاتے ہیں چشموں کی صورت میں زمین میں، جہاں چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ انہی چشموں سے پھر لوگ اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ تو فرمایا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اللہ نکالتے ہیں اسی پانی کے ذریعے کھیتیاں مختلفاً الوانہ، کئی رنگوں کی، مختلف رنگوں کی جن میں طرح طرح کے اناج موجود ہیں، تو اللہ مختلف قسم کی کھیتیاں جو ہے اس سے پیدا فرماتے ہیں، اور جب وہ کھیتی خوب تیار ہو جاتی ہے ثم یہیج، پھر اللہ اسے خشک فرما دیتے ہیں۔ یہ سورج کی صورت میں انتظام اللہ نے فرما رکھا ہے اسے پکانے کے لیے، وہ پک جاتی ہے، اللہ خشک فرما دیتے ہیں اسے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اس وقت تو دیکھتا ہے مخاطب اسے زرد، پکنے کے بعد کھیتی زرد ہو جاتی ہے، تو فرمایا اسے تو زرد پاتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، اور بالآخر انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آخر میں اللہ پاک اسے چورا چورا فرما دیتے ہیں۔ اب مشینری آ گئی ہے، پہلے ہاتھوں کے ذریعے بھی اناج کو نکالا جاتا تھا، بھوسا ایک جانب جا رہا ہے، دانہ ایک جانب جا رہا ہے، اب اللہ نے یہ ساری منظر کشی فرما کے سمجھایا یہ ہے، جس طرح وہ کونپل نکلتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ بس اب اسی کا جانا ہے، سب آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس نے کبھی فنا نہیں ہونا، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کھیتی پہ بھی فنا آتی ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے، اسے کاٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو ہے دانے الگ، بھوسا الگ، اس کا ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے انسان بھی ایک کوپل کی مانند جو ہے دنیا کے اندر آیا، بڑھتا چلا گیا، اس کو اللہ پاک نے وجود عطا کیا، اسے سارے اللہ نے اسباب مہیا کیے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بھی چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں جدا، گوشت جدا، گل کے ختم، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو فرمایا جیسے کھیتی اگنے کے بعد آخر میں انجام اس کا یہ ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، ایسے انسانی زندگی بھی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھے گا کون؟ فرمایا ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس سارے واقعہ میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، عقل ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے شرح صدر اور زیت صدر کیا تقابل پیش فرمایا ہے۔ پچھلے دو رکوعوں سے آپ سماعت کر رہے ہیں، پہلے اللہ نے اہل علم اور جو ہے علم نہ رکھنے والوں کا تقابل پیش فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پھر اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا تقابل فرمایا، ایک طرف جہنمی ہے انہیں کیا ملے گا، اور ایک طرف جنت والے انہیں کیا ملے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک ہے شرح صدر، سینہ کا کھل جانا، اور ایک ہے زیت صدر، سینہ کا تنگ ہو جانا، ان دونوں چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ جس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کا سینہ کشادہ فرما دیا ہے، اور جسے اسلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، طرح طرح کے اعتراضات اللہ معاف فرمائے آج بھی لوگ دین پر کر رہے ہیں، میراث کے مسائل لے لیں اور معاشرتی مسائل لے لیں، لے کر جی دیکھیں جی یہ انصاف تو نہیں ہے، تو اللہ پاک کا دین جن کی سمجھ میں آ جائے اللہ نے انہیں شرح صدر عطا فرمایا، اور جن کی سمجھ میں نہیں آتا گویا ان کے سینوں کو میرے رب نے بند کر دیا، سیل کر کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا افامن، کیا بھلا وہ شخص شرح اللہ صدرہ للاسلام، کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے سینہ کو اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پس وہ اپنے رب کی جانب سے روشنی پر ہے، جدھر چلتا ہے اسے جو ہے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، کہیں بھی اندھیرا اس کے سامنے نہیں، دین اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔
اور مقابلے میں وہ ہیں جن کے سینے تنگ ہیں، تو اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تنگ پڑ چکے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ جس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گویا اللہ نے اس کا دل کیا کیا ہوا ہے؟ بند کیا ہوا ہے۔ دین کی طرف جو ہے راغب نہیں ہوتا، گویا دل اس کا بند ہو چکا ہے۔ اللہ سے اسے جو ہے دعا مانگنی چاہیے شرح صدر کے لیے۔ تو فرمایا پس ہلاکت اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تنگ پڑ چکے ہیں اللہ کی یاد سے، اور فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ پاک گمراہی کی ہر صورت سے ہماری حفاظت فرمائے۔